الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ و فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ صدر مجلس، اساتذہ کرام، عزیز دوست، سامعین، اکابرین، میرے مقالے کا موضوع سماجی ہم آہنگی اور آئین ہند ہے۔ اصل میں ہر قسم کے زور کے خلاف ہوں، خواہ وہ بلند آہنگی کا زور ہو یا خطابت کا زور ہو۔ تو میں اپنا مقالہ نرم روانی سے پڑھنا چاہوں گا۔ میں شروع کرتا ہوں مقالہ، جہاں میرا وقت ہو آپ مجھے بتا دیں، میں وہیں رک جاؤں گا۔ سماجی ہم آہنگی اور آئین ہند ایسا موضوع ہے جس کے ایک حصے پر رات دن کسی نہ کسی پہلو پر اور کسی نہ کسی زاویے سے بحث ہوتی رہتی ہے۔ اس عنوان میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سماج کا مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ سماج کیا ہے، یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے دائرۂ عمل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہم آہنگی، جو ہم اور آہنگی کا مرکب ہے، اس کے معنی کیا ہیں، ہم آہنگی کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے قیام کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ عمومی نوعیت کے ہیں جن کا اطلاق دنیا کے ہر خطے میں ہو سکتا ہے، جبکہ آخری لفظ آئین ہند ہندوستان سے مخصوص ہے۔ آئین ہند کے افہام و تفہیم اور اس کی تعبیر و تشکیل کا مطالعہ ہر ہندوستانی شہری کے لیے ضروری ہے
تاکہ وہ اپنے حقوق اور فرائض سے کما حقہ واقف ہو سکے اور ہندوستان کے قوانین و ضوابط کے ساتھ بود و باش کے طریقے، اخلاقیات اور تہذیب و تمدن سے خود کو آگاہ کر سکے۔ عمرانیات اور سیاست کے نظریہ سازوں اور فلسفیوں نے سماج کے آغاز و ارتقاء سے بحث کی ہے۔ سماج سنسکرت کے دو الفاظ سم اور آج کا مرکب ہے۔ سم کا مطلب اکٹھا، اتحاد اور اجتماع ہے، جبکہ آج کا مفہوم متحد رہنا ہے، یعنی سماج کا مطلب ایک ساتھ مل کر رہنا۔ لغوی طور پر جہاں افراد ایک ساتھ رہتے ہیں وہ سماج کہلائے گا۔ اس کے لیے اردو میں کئی مترادفات ملتے ہیں، مثلاً گروہ، جماعت، عوام، قوم، فرقہ، جمعیت، جمہور، طبقہ وغیرہ۔ البتہ اس کے مطالعے پر مبنی علم کے لیے سماجیات اور عمرانیات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ عمرانیات عربی لفظ عمران سے ماخوذ ہے، جس کا مفہوم آبادی اور عوام ہے۔ مختلف افراد کی یکجائی اور اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب ان کے مزاج، کردار، اعمال یا زبان میں اختلاف کے باوجود یکسانیت کے عناصر پائے جائیں۔ دو افراد کا ہمہ وقت کسی ایک نقطے یا امر پر متفق ہونا غیر فطری ہے، یعنی اختلاف جسم کے ساتھ ہی اختلاف مزاج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر سب کچھ حاصل کر لینے کی ایک فطری جبلت موجود ہوتی ہے۔ وہ آزاد اور مطلق العنان رہنا چاہتا ہے، لیکن یہی آزادی اور مطلق العنانیت وہ دوسرے فرد کو دینے میں تأمل سے کام لیتا ہے۔ اس قسم کا ارتکاز نفس فرد کو ارتقاء سے روکتا ہے۔ عمرانیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سماج کی تشکیل سے قبل انسان مکمل طور پر آزاد تھا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اپنی آزادی قائم رکھنے کے لیے وہ دوسروں کی دل آزاری، حق تلفی اور کسی حد تک دوسروں کو پریشان کرنے کو بھی اپنا بنیادی حق سمجھتا تھا، جس کے نتیجے میں روز روز کسی نہ کسی طرح کا تنازع کھڑا رہتا تھا۔ عمرانی فلسفی روسو نے اسی نقطے پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب دی سوشل کانٹریکٹ میں سماج اور سماج سیاست کی آغاز کو ایک قسم کا معاہدہ قرار دیا ہے۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے سماجی معاہدے کا نظریہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سماجی معاہدے پر روسو کے نظریات اور فلسفیانہ خیالات سے اختلافات تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مفروضات اور منطقی دلائل کو رد کرنا مشکل ہے۔ یہ سماجی ہم آہنگی اور سماجی معاہدہ کب اور کن لوگوں کے درمیان ہوا، اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک مفروضہ ہے اور یہ معاہدہ تحریری شکل میں ہوا بھی نہیں تھا، بلکہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس یعنی اسلامی تاریخ میں سماجی ہم آہنگی اور ریاست کے واضح تصور کا ایک معاہدہ ملتا ہے۔ یہ تحریری معاہدہ، جسے اسلامی تاریخ میں میثاق مدینہ سے موسوم کیا جاتا ہے، میگنا کارٹا سے تقریباً 600 سال پہلے طے پایا تھا۔ آئین ہند اور ہندوستان کے تکثیری سماج کے درمیان ہم آہنگی اور ریاست کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے میثاق مدینہ کے بھی دفعات بھی ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ آئین ہند کی تشکیل و تعمیر پر گفتگو کرتے ہوئے ان مراحل اور منازل کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جن سے گزر کر یہ آئین اپنی تکمیل کا سفر طے کر سکا۔ اس وقت کے تمام ماہرین قانون، سماجی کارکنان، مذہبی رہنما اور قومی رہنماؤں نے اپنے اپنے طور پر دنیا کے تمام دستور العمل اور نظام ہائے سیاست کا مطالعہ کیا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، روس، فرانس، جاپان اور آئرلینڈ جیسے ممالک کے دساتیر ان کے سامنے تھے۔ ہندوازم، اسلام، عیسائیت اور دیگر مذاہب کے رہنما اصولوں پر ان کی نگاہیں تھیں۔ اس زمانے میں آئین ہند کے تعلق سے جو مباحث ہوئے ان پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ وسیع نظری کے ساتھ ساتھ تنگ نظری بھی اپنے عروج پر تھی۔ ایک گروہ ایک انتہا پر تو دوسری جماعت دوسرے انتہا پر تھی، لیکن انہی میں ایک ایسا گروہ بھی تھا اور جسے بڑا گروہ کہنا چاہیے، جس کے اراکین کسی قسم کی انتہا پسندی کو جائز قرار دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سلسلے میں اس وقت کے قومی رہنماؤں، مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے اقوال اور تحریریں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ محمد علی جوہر، بال گنگادھر تلک، پنڈت مدن موہن مالویہ، علامہ اقبال، حسین احمد مدنی اور مولانا آزاد وغیرہ کے خیالات اور نظریات سے اس عہد کی سیاسی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ہندوستان جب تقسیم ہوا تو ہندوستان نے غیر مذہبی یعنی کسی ایک مذہب کے نفاذ کے بجائے کثیر مذہبی دستور بنانے پر رضامندی کا اظہار کیا، اور 2 برس کی ریاضت، غور و فکر اور بحث و تمہیز کے بعد جب آئین ہند کا مسودہ تیار ہوا تو اسے دنیا کی بہترین دساتیر میں شامل کیا گیا۔
हिंदुस्तान मुख्तलिफ रंग व नस्ल, मजहब व मिल्लत, मसलक व पंथ की आमा जगह है। यहाँ दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जो किसी मजहब में यकीन नहीं रखते। ऐसे में एक ऐसे दस्तूर की ज़रूरत थी जिसमें तनव्वु और तकसीरियत को जहन में रख कर सब के लिए मसावी हुकूक व फ़राइज़ मुतय्यन किए जा सकें। हिंदुस्तान का आइन इस हैसियत से मिसाली है। आइन हिंद की तमहीद मुलाहिज़ा कीजिए। हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें क्या इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावात बेतबार हैसियत और मौक़े, और इन सब में अख़ुवत को तरक्की दें जिनसे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असम्बली आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन हाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने ऊपर नाफिज करते हैं। कोट ख़त्म। इस दस्तूर के नफाज और इख्तियार में जो सबसे अहम नुक्ता है वो है अख़ुवत और भाईचारा की तरक्की, फ़र्द की तरक्की और कौम की तरक्की। यानी इस आइन का मकसद असासी हिंदुस्तान को मुक़्तदर, समाजवादी और गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाना है जिसमें समाज को समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ और सियासी इंसाफ हासिल करना है। इसी तरह ख्याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत की आज़ादी होगी। वो जिस दीन, मजहब और अक़ीदे को चाहे इख्तियार करे और उन्हें हैसियत, मनसब और मौक़े मसावी तौर पर हासिल होंगे। ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि भाईचारा, अख़ुवत और हम आहंगी में इजाफ़ा हो। जब ये अख़ुवत बढ़ेगी तो फ़र्द की तरक्की होगी और कौम में इत्तेहाद पैदा होगा जिससे सालमियत और अमन व अमान का यकीन पैदा होगा। अदल, इंसाफ, मजहबी और शख्सी आज़ादी से फ़र्द में फ़िक्र व ख़याल की वुसअत पैदा होती है और उसकी शख्सियत हमाजियत हो जाती है। इंसाफ और मसावात पर मबनी माशरे में रकाबत, दुश्मनी, नफ़रत और हक़ारत जैसे मनफी जज्बात को फ़रोग़ नहीं मिलता जिससे मुआशरा बेहतरी की तरफ गामज़न होता है। आइन हिंद के मुख्तलिफ़ दफ़ात में इन बातों की सराहत मौजूद है। इन दफ़ात को पढ़ते हुए हमारा जहन मिसाक़ मदीना की तरफ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आइन हिंद की तमहीद और मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत बयान करदा बातों के वाज़ेह नक़ूश मिसाक़ मदीना की दफ़ात में मिलते हैं। इसके बाद मैंने मिसाक़ मदीना के मुख्तलिफ़ दफ़ात दर्ज किए हैं जिसके तनाजुर में हमने आइन हिंद को समझने की कोशिश की है। वो किताब में शामिल है पूरा मकाला, जिन्हें पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, चूँकि वक्त कम है। मैं आखिरी पैराग्राफ की तरफ आ रहा हूँ। माशरती और रियासी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आइन हिंद का मुताला करें तो ये एहसास होता है कि इसमें मिसाक़ मदीना के अनासिर मौजूद हैं। ये आइन अहले हिंद को वो तमाम हुकूक अदा करता है जो एक दारुल अमन में मैसर हो सकता है। मौजूदा आलमी सूरत हाल में दारुल अमन एक किस्म की नेमत है जिसे मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी हम पर ज़्यादा है। हमें मिसाक़ मदीना और उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वक्त अपनी निगाह में रखना होगा। दीगर बाशिंदगान हिंद के लिए ये सिर्फ आइनी और दस्तूरी फरीज़ा है कि वो अख़ुवत, भाईचारा और हम आहंगी को कायम रखें और उससे पुरक़ुव्वत बनाएं, जबकि हमारे लिए ये महज दस्तूरी और आइनी फरीज़ा नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग व इरशाद के मद्देनज़र ये एक मजहबी फरीज़ा भी है कि अख़ुवत और यगांगियत के ताने बाने को बिखरने से महफूज रखा जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।